وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے اندر ناحق غلو مت کرو۔ بنی اسرائیل کے دو مختلف پہلو تھے، یا یوں کہہ لیں کہ تصویر کے دو مختلف رخ تھے، یا ان کی دو مختلف انتہائیں تھیں۔ ایک انتہا تو تھی سرکشی، ظلم، نافرمانی، انبیاء کرام کی بات کا نہ ماننا، اور ان کو اتنا ستانا کہ ان کو قتل کر دینا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کرام کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درپے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک پہلو ہے جس کا سابقہ آیات میں تسلسل کے ساتھ بیان ہوتا چلا آیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک دوسرے پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا تھا کہ جب وہ انبیاء کرام کی تعظیم اور تکریم کرنے کے اندر آئے تو پھر دوسری طرف اتنا جھک گئے کہ وہ حدود سے آگے نکل گئے۔ اور وہ کیا تھا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یہ ہے دوسری طرف غلو۔ غلو اصل میں کہتے ہیں کسی بھی کام کو اس کی معقول حدود سے آگے بڑھا دینا، یا اس کی معقول حدود سے آگے بڑھ جانا، یہ اس کو کہتے ہیں غلو۔ تو یہ غلو بہرحال برا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے اما مفرط او مفرط، یا تو اس کے اندر افراط ہوتا ہے یا تفریط ہوتی ہے۔ افراط کہتے ہیں حدود سے آگے بڑھ جانے کو، اور تفریط کہتے ہیں کہ حدود سے بہت پیچھے رہ جانے کو۔ تو تفریط میں ظلم و زیادتی، نافرمانی، استہزاء آتا ہے، اور افراط کے اندر ان حضرات کو اتنا اوپر لے جانا کہ اللہ کا درجہ دے دینا، اللہ کی اولاد کا درجہ دے دینا، یہ افراط کے اندر آتا ہے۔ تو جاہل کبھی بھی معتدل راہ پر نہیں رہتا، یا افراط کرتا ہے یا تفریط کرتا ہے۔ یہ علم ہوتا ہے کہ جو انسان کو حد اعتدال کے اندر باندھ کر رکھتا ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل نے یہی غلو کیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اللہ کے دین میں، اپنے دین میں تم ناحق غلو مت کرو۔ غلو ناحق ہی ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ غیر الحق، یہ بطور تفسیر کے یہاں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ غلو ہی ہوتا ہے جو بہرحال ترک کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ۔ اصل میں دیکھیں کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اب ہمیں اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک ماحول بنا دیا، ایک ہمارے رہنے کے لیے سازگار اس دنیا کو بنا دیا، اور مختلف نباتات، جمادات ہمارے لیے اللہ نے پیدا کر دی۔ دو قسم کے علم دے دیے انسان کو۔ ایک علم تو دیا تھا کہ اس کائنات سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کائنات کی چیزوں کو سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ دوسرا علم تھا شریعت کا، کہ یہ سمجھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے، کیسے خوش رکھنا ہے، اللہ ہم سے کیسے خوش ہوں گے، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ پہلے ان کو کہتے ہیں تکوینیات، تکوینی علم، دوسرے کو کہیں یہ تشریعی علم۔ اب یہ جو تشریعی علم ہے، یہ مختلف زمانوں میں حالات کے مطابق
مختلف جزوی احکام بدلتے رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور ان کو کتابیں دی۔ اب گویا کہ شریعت اللہ کی مرضی بتانے کے لیے دو سلسلے اللہ نے جاری فرمائے۔ ایک سلسلہ تھا کتاب اللہ کا، دوسرا سلسلہ تھا رجال اللہ کا۔ کتاب اللہ، اللہ کی مرضیات منہیات کا مجموعہ، وہ کتاب اللہ کہلایا، اور اس کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، وہ اپنے عمل کرنے کے لیے اپنے جیسا نمونہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نظر آئے کہ کسی نے ایسا کیا ہو تو پھر میں اس کو کروں۔ اب صرف آپ کتاب پڑھ کر ڈرائیور نہیں بنتے، صرف کتاب پڑھ کر آپ تیراک نہیں بنتے، صرف کتاب پڑھ کر آپ نشانہ باز نہیں بنتے، جب تک کہ کوئی آپ کے سامنے موجود نہ ہو اور وہ آپ کو کر کے نہ دکھائے تو اس کی آپ نقل کریں گے۔ تو انسان اصل میں نقل کرتا ہے، تو اس نقل کرنے کے لیے اور اس اللہ کی کتاب کی صحیح تشریح کرنے کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ جاری فرمایا جس کو کہتے ہیں رجال اللہ۔ تو کتاب اللہ بھی اہم ہے، رجال اللہ بھی اہم ہے۔ اب اس کے اندر کوتاہی کچھ لوگوں سے یہ ہوئی کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پسے پش ڈالا۔ اب یہ میں تفرید ذکر کر رہا ہوں۔ کتاب اللہ کو پسے پش ڈالا اور رجال اللہ کی تضحیق کی، استہزاء کیا، تالیاں پیٹی اور ان کو ستانا شروع کر دیا، ان کی بات نہ مانی، کہنے لگے کہ تم کیسے اللہ کے پیغمبر ہوگے، ہمارے جیسے انسان ہو، تم کیسے اللہ کے پیغمبر ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں، حتیٰ کہ ان کو قتل تک کرنے سے ان لوگوں نے گریز نہیں کیا۔ یہ تھی تفرید۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے ان رجال اللہ کو اس حد تک اوپر بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے اندر ان کو مساوی قرار دے دیا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ بھی موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ صاحب اختیار و اقتدار ہے یہ بھی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بہت سارے عقائد ان کے ساتھ منسوب کر لیے اور ان سے ہی مانگنے لگ گئے گویا کہ وہی خدا۔ تو اس کو کہتے ہیں افراط اور تفرید، یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں انسانوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں انسانوں کو یہی رہنمائی دے رہے ہیں کہ نہ افراط کرو نہ تفرید کرو، غل مت کرو، یعنی ان حدود سے آگے مت بڑھو جو اللہ نے باندھی ہیں، بلکہ سوا سبیل پر رہو، سیدھے راستے پر رہو، یعنی حد اعتدال میں رہو۔ اللہ نے کتاب دی ہے، اس کتاب کو ان انبیاء کرام یعنی رجال اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھو، اور وہ جو رجال اللہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کی تشریح کرنے کے لیے اور عملی طور پر اس کو اپنا کر تمہیں ایک عملی نمونہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کی حیثیت اتنی ہے، اتنی حیثیت ان کو دو، اس سے کمی مت کرو لیکن اس سے آگے بھی مت بڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اسی طرح دیگر انبیاء کرام ہیں، ان کی قدر و منزلت بہت اونچی ہے۔ وہ سارے انسانوں سے اپنے زمانے میں منتخب ترین شخصیات اور ہستیاں ہوتی تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے اندر وہ منتخب اور مصطفیٰ اور افضل ترین ہستی ہیں، لیکن بہرحال وہ خدا نہیں ہے، ان کو خدا مت کہو۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا رب وفات پا چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ حی قیوم ہے، لم یزل ولا یزال ہے، وہ زندہ ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، وہ اب بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ کہ افراط و تفرید سے بچتے ہوئے، حد اعتدال کے اندر رہ کر غل سے بچتے ہوئے عقائد کو اپنانا اور معاملات کو سمجھنا۔ تو اب اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیں، یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غل مت کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل۔ اب یہ جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہود تھے ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم ان یہود کی اتباع مت کرو
جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں وہ افراط اور تفرید کا شکار تھے، غل کا شکار تھے، لہذا فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، ایسی قوم کی خواہشات کی اتباع مت کرو قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، جو پہلے خود ہی گمراہ تھے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے وہ لوگ بھٹک گئے۔ ان کی اتباع مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، حد اعتدال کے اندر رہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔